بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بادشاہ کی اکلوتی بیٹی اور سادھارن سے نوجوان کا واقعہ سنائیں گے۔ تو دوستو، ایران کا ایک بادشاہ بہت دنوں سے پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کروا کر سرفراز ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے بھی ایک عجیب اعلان رکھا تھا کہ جو شخص میرے 3 سوالوں کا جواب دے گا میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، لیکن سب کے سب ناکام واپس لوٹ گئے۔ ایران کی ایک بستی میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک بہت بڑے عالم تھے اور کافی ٹائم سے لوگوں میں علم کی روشنی پھیلا رہے تھے۔ ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا جان، بڑے بڑے شہزادے خالی لوٹ گئے، اگر میں بھی ناکام ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے گا، اور شاید میں خوش نصیب ہو جاؤں۔ آخر کار باپ کو بیٹے کی ضد ماننی پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں کے ہجوم سے بھر گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی۔ وزیر، امیر، درباری اور بہت سارے لوگ دربار میں موجود تھے۔ آخر کار شہزادی نے اپنا پہلا سوال کیا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر شہادت کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا پڑی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش اے نوجوان، تم نے پہلا مرحلہ خوبی پار کر لیا ہے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت سب درباری کی نظر اس نوجوان پر تھی۔ اعظم نے اپنے جواب میں اپنی جیب سے پنسل نکال کر ہوا میں بلند کی۔ سب خوش ہوئے کیونکہ نوجوان کا یہ جواب بھی درست تھا۔ ملکہ عالیہ کی آواز دربار میں ابھری اور اس کے ساتھ ہی دربار میں مبارک ہو کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا؟ ہر شخص اسی سوچ میں دو چار تھا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر کار شہزادی نے تیسرا سوال بھی کر دیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور تیزی سے چڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بہت عجیب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانس رکی ہوئی تھی۔ آخر کار اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا نوجوان، مبارک ہو۔ ملکہ عالیہ کی آواز کے ساتھ ہی شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ملکہ عالیہ کو مطمئن کر دیا ہے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا تھا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اعظم نے پورے یقین سے کہا کہ شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کر پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کر جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ بادشاہ نے کہا، بہت خوب، ہم خوش ہوئے۔ بادشاہ نے دوسرے سوال کے بارے میں پوچھا تو اعظم نے کہا کہ شہزادی نے دوسرا سوال تلوار کو ہوا میں اڑا کر پوچھا تھا کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے بڑا ہے۔ ماشاءاللہ، بادشاہ نے کہا کہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ دولت کی علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ دربار کی سیڑھیاں تیزی سے اتری اور تھک کر جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ میں تھک چکی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسان کے جسم کی واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک برقرار رہتا ہے اور بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ بادشاہ نے اعظم کو پاس بلا کر گلے سے لگایا اور کہا، اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو دوستو، بے شک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ اور دوسرا، قلم کا
وار دنیا کے ہر ہتھیار کے وار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تیسرا دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو پیدائش سے لے کر موت تک بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔